ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں. میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. پاکستان کے سی ایس ایس کے ایگزام انٹرنیشنل ریلیشنز کے پیپر 1 سال تھا 2022 میں سوال پوچھا گیا کہ اٹ از آرگیوڈ دیٹ ڈیموکریٹک کنٹریز پرسیو پیسفل فارن پالیسیز. سپورٹ یور آنسر ود کنکریٹ ایگزامپلس. تو ایک تو اس نے ایگزامپل پہلے تو ایک اسٹیٹمنٹ بنایا. اس نے کہا کہ ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر جو ہے وہ پیسفل فارن پالیسی کو اپنایا جاتا ہے. یعنی کوئی کہنا چاہ رہا ہے کہ جو ڈیموکریٹک کنٹریز نہیں ہوتے ہیں ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ جارحانہ ہوتی ہے، اگریسو ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ دنیا کو جو ہے وہ جنگ کی طرف لے جاتی ہے. وہ ملک جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے وہ ملک جو ہے وہ دنیا کو جنگ کی طرف دھکیل دیتے. ایگزامنر نے بظاہر جو ہے وہ یہ کہہ دیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے اور اب آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو جب آپ اس کو سپورٹ کریں گے، اور واقعی میں یہ بات صحیح ہے. اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نارتھ کوریا جو کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ایکسٹرنل فارن پالیسی ہے وہ بیسیکلی جارحانہ ہے، وہ اگریسو ہے، وہ پیسفل نہیں ہے. تو دیکھیے میں نے یہاں پہ امیجیٹلی آنسر دیا ہے کہ جی ہاں، یس ڈیموکریٹک کنٹریز پرسیو پیسفل فارن پالیسی. جی ہاں بالکل پیسفل فارن پالیسی کو اپناتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹریز. ظاہر سی بات ہے یہ ہسٹری کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی وار ایرپٹ ہوئی ہے وہ کسی ڈکٹیٹر کے فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہے. ڈکٹیٹر کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ کسی ملک کے اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہے اور وہ اپنی منمانی کرتا ہے. یہ کوئی ملٹری کا آفیسر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جو ایسا شخص جو کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو فالو نہیں کر رہا ہے وہ ڈکٹیٹر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے اندر کیا ہوا. اس کے اندر جو ہے وہ جو وار ایرپٹ ہوئی ہے اس کا بیسک وجہ یہی تھی کہ اسپریڈ ڈیو ٹو دی ٹسل آف ٹوٹلیٹیرین رجیم اور فار دیئر اون سیٹسفیکیشن. چند حکمرانوں نے اپنی جو سیٹسفیکیشن ہے جو انہوں نے بہتر سمجھا اس وقت کیا، اور وہ ایک ٹسل تھی. اس ٹسل کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چاہے ورلڈ وار 1 ہو یا ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کی پالیسیز ہوں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ٹوٹلیٹیرین رجیم تھی ساری کی ساری. یعنی کہ وہی ڈکٹیٹرشپ تھی، ون مین شو تھا. ڈیموکریٹک جو ہے وہ پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وار ایرپٹ ہو گئی. کہتا ہے کہ if there was a democracy in those countries, war was never erupted because no nation wants war. اینڈ ڈیموکریسی از دا وائس آف نیشن. ظاہر سی بات ہے کہ ڈیموکریسی تو عوام کی آواز ہوتی ہے، اور عوام کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جنگ ہو یا وہ ان کا ملک جو ہے وہ جنگ کی طرف دھکیلا جائے. تو وہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک سچی ڈیموکریسی ہوگی اور اس کے ادارے جو ہیں وہ ڈیموکریٹک ہوں گے تو وہاں پہ بیسیکلی یہ ہو ہی نہیں سکتا ایگریسو جو ہے وہ فارن پالیسی جو ہے اختیار کی جائے. اور نہ ہی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ یا اپیکس کورٹ ہے وہ اس بات کی اجازت دے گی. اپیکس کورٹ کبھی بھی جو ہے وہ اس بات کو الاؤ نہیں کریں گے، گورنمنٹ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ایسی فارن پالیسی بنائے جو کہ ایگریسو ہو یا جو کہ کسی دنیا کے امن کو برباد کر دے. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ کبھی بھی، کیونکہ وائس آف نیشن ہوتی ہے، عوامی نمائندے ہوتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کبھی بھی ایسی پالیسیز بنا بھی نہیں سکتے. تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جس ملک میں بھی ہوں گے وہاں پہ فارن پالیسی ہمیشہ پیسفل ہوگی، خصوصاً ان دی پریزنس آف پارلیمنٹ، ان دی پریزنس آف اپیکس کورٹ جس کو ہم پاکستان میں سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ میری پریزنٹیشن تھی اور میں نے کوشش کی کہ اس سوال کو سالو کیا جائے. آئی ہوپ کہ آپ کا ایک سوال سالو ہو گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.